الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने खैर और आफियत के साथ इस बाबरकत महीने को इख्तिताम पजीर फरमाया। हम में से बहुत सारे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई, तरावीह पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, ज़िक्र व अज़कार की तौफीक अता फरमाई। ये सब कुछ महज़ अल्लाह का फज़्ल व करम है। इंसान बज़ात खुद अल्लाह का रहम व करम, अल्लाह का फज़्ल व करम उसके साथ शामिल हाल न हो
تو نہ اسے نیکی کی توفیق مل سکتی ہے اور نہ وہ برائی سے بذات خود اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ برائی سے بچنا یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، اور نیکی کی توفیق مل جانا یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 2 عیدیں دی ہیں، اور دونوں عیدیں ایک 2 بڑی عبادتوں کے اختتام پہ عطا فرمائی ہے۔ حج ادا کر لے تو بڑی عید منائے، عید الاضحیٰ منائے، اور رمضان کے عبادات کرے، روزے رکھ کے ذکر و اذکار کرے تو عید الاضحیٰ منائے، عید الفطر منائے، چھوٹی عید منائے۔ اب ان عید کے دنوں میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ یہ تمہارے پاس خوشی کے دن ہے، اب تم آزاد ہو، جس طرح سے چاہو خوشی مناؤ۔ یہ عظیم دن ہمارا، یہ بڑا دن ہمارا اللہ کو راضی کرنے کے بجائے دیگر کاموں میں صرف ہو جاتا ہے، دیگر چیزوں میں۔ اس دن بطور خاص انسان کو رجوع اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ معافی کا اعلان آج فرما رہا ہے۔ اللہ اس وقت فرشتوں کی جماعت کو اکٹھا کر کے فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں ذرا مجھے بتا دینا کہ اگر کسی آدمی کے ذمے کوئی کام لگ جائے، کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا جائے اور وہ مزدور اپنی مزدوری صحیح طریقے سے ادا کرے، اپنا کام کرے، تو اس مزدور کا حق کیا بنتا ہے؟ تو فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ جو اس مزدور کی دیہاڑی اور تنخواہ بنتی ہے وہ اس کو ٹائم پہ اور پوری تنخواہ اس کو مل جانی چاہیے۔ تو اللہ اعلان کرتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، ان مسلمانوں نے مغفرت کے لیے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے روزے رکھ کے تلاوتیں کی، توبہ اور استغفار کرتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، مجھ سے مانگتے رہے، گناہوں کا اظہار میرے سامنے کرتے رہے، مجھے کہتے رہے کہ اللہ گناہگار ہے، گناہوں کو معاف کر دے، یہ سب کچھ کرتے رہے۔ جو کام میں نے ان کے ذمہ لگایا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا، اب میں خدا ان کے لیے اعلان مغفرت کر رہا ہوں کہ میں نے ان کو معاف بھی کر دیا اور میں ان کو جنت بھی بھیجوں گا۔ یہ آج کے مجمع کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ عید الفطر، عید کی نماز کے مجمع کے بارے میں اللہ رب العزت کی یہ قاعدہ اور قانون ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس وقت ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب آپ اپنے رب سے ملے گا۔ محدثین لکھتے ہیں کہ افطار کے وقت خوشی کا یا تو مطلب یہ ہے کہ ہر مغرب کو جب انسان افطار کرتا ہے، دسترخوان جو سجا ہوتا ہے، اس وقت کھانا کھانے کا جو لطف اور مزہ آتا ہے یہ رمضان کے علاوہ کسی اور دن میں نہیں ہوتا۔ اور یا پھر عید کے دن جب یہ لوگ 30 یا 29 روزے پورے کر کے افطار کرتے اور عید مناتے ہیں، تو عید کے دن جو ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے یہ خوشی سال ہر سال کسی اور دن میں نصیب نہیں ہوتی۔ اور دوسری خوشی، یہ تو آخرت کی خوشیوں کی ایک جھلک اللہ رب العزت نے دکھائی ہے۔ دوسری خوشی اللہ رب العزت نے کہا کہ جب یہ مجھ سے ملاقات کریں گے، جب یہ میرے پاس آئیں گے اور جب میں ان کو اجر و ثواب عطا کروں گا روزے کا، تو روزے کا اجر و ثواب، مقام، مرتبہ یہ دیکھ کے یہ لوگ خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں کیا پتہ تھا کہ روزے کا اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے
کہ روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو یہ لوگ تمنا کریں کہ اللہ سال ہا سال پورے سال جو ہے ہمیں روزے ہی رکھنے پڑے، ہمیں کبھی افطار کرنا نہ پڑے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ أَوْ أَنَا أُجْزَى بِهِ، روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے رکھا، کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو دوسرے دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں تو راستے سے لوگ دیکھ رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ مسجد میں کیوں آیا، صف میں بیٹھا ہے تو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ صف میں کیوں بیٹھا ہے، نماز کے لیے۔ روزہ واحد وہ عبادت ہے کہ جو بندے اور خدا کے درمیان تعلق اور واسطہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ اب جب میں دوں گا بدلہ تو میری مرضی ہے میں جتنا بدلہ دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے، اور میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ میں توڑا توڑا کر کے دوں گا۔ میرے پاس خزانے بہت زیادہ ہے، میں سخی بھی ہوں، میں مالک ہوں، میں قادر ہوں، میں دے سکتا ہوں، میں خزانوں کا مالک ہوں، میں خزینے کا مالک ہوں، میں بہت وسعت کا مالک ہوں۔ میں اگر اپنے خزانوں سے سب کچھ دینے لگ جاؤں تو کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ خدا تو نے سب کچھ کیوں دے دیا کسی کو۔ اور روایت میں لفظ دوسرے ہوئے ہیں الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور اس کے بدلے میں بندے کو میں ہی مل جاتا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انعام دوں گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جنت دوں گا روزے پہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہریں دوں گا وہاں پہ، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہاں شہد کی نہریں دوں گا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھنے پہ تمہیں حوریں عطا کروں گا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں بڑی وسعت کے ساتھ جو ہے ایک رغبہ تمہیں جنت میں عطا کروں گا۔ اللہ غلمان اور نوکروں کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ عذاب قبر سے جو ہے تمہیں محفوظ رکھ دوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے الصوم لی وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، وہ بندو، وہ میرے بندو، وہ مجھ پر ایمان لانے والو، اور میری رضا کے لیے روزے رکھنے والو، اور میری رضا کے لیے رمضان میں تکلیف اٹھانے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، میرے لیے مجھ سے دعا کرنے والوں، میری رضا مانگنے والوں، میں تمہیں سب سے عظیم چیز اپنا آپ تمہیں دے رہا ہوں کہ روزے کے بدلے میں تمہارا ہو گیا۔ اور جب اللہ مل گیا تو جنت کنفرم ہو گئی، سعادت مل گئی جب اللہ مل گیا، کامیابی مل گئی جب اللہ مل گیا، کامرانی مل گئی جب اللہ مل گیا۔ طلب تو اللہ کی ہے، اور جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ روزے پہ تمہیں میں مل رہا ہوں، تو جب ہم نے روزے رکھے ہمیں اللہ مل گیا تو انشاءاللہ اللہ مغفرت بھی کر دے گا، اللہ جنت بھی عطا کر دے گا، اللہ ہماری زندگی کو بھی سنوار دے گا، اللہ ہماری معاملات میں بھی آسانی کر دے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ پھر اللہ ہوگا۔ اور میں کہا کہ اس عظیم دن کے واسطے ہمیں ایک ضروری کام جو کرنا چاہیے وہ توبہ اور استغفار ہے۔ اللہ کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے بندو اگر 70 سال گناہ کر چکے ہو، نافرمانیاں کر چکے ہو، بغاوتیں کر چکے ہو، نمازیں چھوڑ چکے ہو، روزے چھوڑ چکے ہو، میری شریعت کی بغاوت کر چکے ہو، 70 سال، 80 سال، میرا ایک حکم بھی تم نے اپنی زندگی میں نہیں مانا ہے، اگر 70 سال کے بعد بھی جا کے تمہیں میں یاد آ جاتا ہوں، تم میرے در پہ آ جاتے ہو، آہو بکا کر لیتے ہو، آنسو بہا دیتے ہو، آنسو نہیں ہے، جھوٹ
جھوٹے آنسو بہا دیتے ہو، جھوٹے آنسو بھی نہیں ہے، رونے کی سی شکل بنا دیتے ہو، رونے کی کوشش کر رہے ہو، دل پہ شقاوت ہے، سختی ہے، رونا نہیں آ رہا ہے، لیکن تم نے رونے کی شکل بنا دی تو اللہ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، صرف رونے کی شکل بنانے پر میں تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ اللہ نے گناہ معاف کرانے کے لیے سفارشیں نہیں کروائی ہے کہ فلاں سے سفارش لکھوا کیا ہوگی۔ ایک سال روزے رکھو، ایک سال روزوں کے بعد آؤ مجھ سے توبہ کرو، میں توبہ قبول کروں گا، اللہ نے یہ شرط نہیں لگوائی ہے۔ 4 مہینے تہجد کی نماز پڑھو، اس کے بعد آؤ توبہ کرو، میں توبہ قبول کروں گا، یہ شرط بھی نہیں لگائی ہے۔ 10 دفعہ قرآن ختم کر دو، اس کے بعد میں توبہ قبول کروں گا، اللہ نے یہ شرط بھی نہیں لگائی ہے۔ 4-5 حج کرو، اس کے بعد تمہارا توبہ قبول کروں گا، اللہ نے یہ شرط بھی توبہ کے لیے نہیں لگائی ہے۔ بڑی بڑی قربانیاں کرو، زکاتیں دو، اپنا مال سب کچھ صدقہ کر دو، اس کے بعد توبہ قبول کروں گا، نہیں، اللہ نے کہا بندے صرف اتنا کہہ دے دل سے کہ اللہ توبہ کروں گا، میں معاف کر دوں گا، صرف دل سے کہہ دے، صرف دل میں ندامت لائے، صرف دل میں پیشمانی لائے کہ اللہ پچھلی زندگی بہت برباد کر چکے ہیں، اللہ گزری ہوئی زندگی بہت خراب کر چکے ہیں، اللہ تیری نافرمانیاں بہت کر چکے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ سفارش ہے تو نہیں، لیکن جب توبہ کرو گے میرے دربار میں تو کیا ہوگا؟ تمہارا کیس میرے پاس آ جائے گا، پینڈنگ میں پڑا ہوگا، باری آئے گی، اس کا کیس دیکھا جائے گا، اس کے توبے کو دیکھا جائے گا، اس کے توبے کو، اس کے توبے کے، پھر تمہاری باری آئے گی اور اس وقت تمہاری فائل کھولی جائے گی، اس وقت نہیں، فی الفور اسی وقت توبہ قبول کروں گا۔ اور اللہ نے عظیم قانون ذکر کیا ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندے کے رگ حیات سے، رگ کی زندگی سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ اللہ تو بادشاہ ہے، اللہ تو مالک ملک ہے، اللہ تو بادشاہ کل ہے، اللہ تو مختار کل ہے، اللہ تو شہنشاہ عالم ہے، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو رحمان ہے، تو غفور ہے، تو کریم ہے، تو قادر مطلق ہے، تو قادر مطلق ہے، تیری اتنی ساری صفات ہے، تیری اتنی ساری بڑائیاں ہے، اللہ تیری اتنی زیادہ خدائی ہے، اللہ کائنات میں تجھ سے بڑھ کر کوئی عظیم ذات نہیں ہے، عظمت والی ذات تیری، قدرت والی ذات تیری، بڑائی والی ذات تیری، تعریف والی ذات تیری، ہر چیز پر قادر ذات تیری ہے۔ اللہ کہاں جا کے تجھ سے توبہ کریں گے؟ کس جگہ آنا پڑے گا؟ بیت اللہ کا غلاف پکڑے وہاں توبہ قبول کرے گا، اللہ مسجد نبوی میں آ کے توبہ کریں گے وہاں قبول کرے گا، اللہ مسجد حرام میں آئے، اللہ مدینہ کی چکر کاٹے وہاں توبہ قبول کرے گا۔ اللہ تو توبہ کہا مکے میں قبول کرنے والا ہے، اللہ نے کہا نہیں، اپنی جھونپڑیوں سے پکارو تو میں وہاں بھی حاضر ہوں، اپنی مسجدوں سے پکارو تو میں وہاں بھی حاضر ہوں، ویرانوں میں پکارو تو میں وہاں بھی حاضر ہوں، سوراخوں میں پکارو، جنگلوں میں پکارو، غاروں میں پکارو تو میں وہاں بھی حاضر ہوں، تپتی ہوئی وادیوں میں پکارو تو میں وہاں بھی حاضر ہوں، اے سی کے لگے ہوئے بند کمروں میں پکارو تو میں وہاں بھی حاضر ہوں، نرم گدوں پہ لیٹ کے بیٹھ کے، صوفوں پہ بیٹھ کے مجھے وہاں پکارو، میں خدا تمہاری پکار سننے کے لیے وہاں بھی حاضر ہوں۔ نہ واسطوں کی ضرورت، نہ رابطوں کی ضرورت، نہ کسی اور کے ساتھ تعلق بنانے کی ضرورت۔ اللہ نے کہا ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، حالات کا مارا ہوا انسان، زمانے کا ٹکرایا ہوا انسان، اولاد کا ٹکرایا ہوا باپ، اولاد کی ٹکرائی ہوئی ماں، ساری
دنیا پیچھے ہٹ گئی، سب کچھ تمہارا ختم ہو گیا. کبھی وقت تھا تمہارے پاس، کبھی جوانی تھی تمہاری پاس، کبھی مال و مستی تھی، کبھی طاقت بازو تھا، کبھی کمر سیدھی تھی، کبھی منہ میں 32 کے 32 دانت موجود تھے، کبھی معدہ قوی تھا تمہارا، کبھی جسم موٹا اور تازہ اور طاقتور تھا تمہارا. اب 70 سال کے بعد جب دانت منہ سے گر گئے، نکل گئے، اب جب نوالا چبانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، سخت روٹی اٹھا کے سائڈ پہ رکھتے ہو، وہ بند کھانے لگ گئے ہو، ڈبل روٹی اور نرم خوراک، اپنا سخت کھانا پانی میں اور چائے میں دودھ میں ڈال کر نرم کھانے والے انسان، جس کے منہ سے دانت ختم ہو چکے ہیں، جس کا معدہ اس کیفیت پر آ چکا ہے کہ 2 سے 3 نوالے ہضم کرنے کی طاقت اس معدے میں نہیں رہی ہے، کمر جھک گئی ہے، ہڈیوں سے گودا ختم ہو چکا ہے، کمزوری آ چکی ہے، اور سب سے بڑا المیہ تمہارے لیے وہ سب سے بڑا المیہ تمہارے لیے وہ یہ ہے کہ مال ختم ہو گیا، جیب خالی ہو گیا، اولاد پرواز کر گئی ہے، اولاد نہیں دیکھ رہی ہے. اب ان تمام مشکلات میں اگر تم بیٹھ کے وہ بوڑھے باپ، وہ بوڑھے ماں، وہ بوڑھے مرد، وہ بوڑھے عورت، اگر ساری زندگی نے، سب کچھ نے، دنیا کے تمام تر حالات نے تمہیں ٹکرا دیا ہے، تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے تو نہیں ٹکرایا ہے، میرے پاس آؤ. قل یا عبادی، اللہ گناہگار کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے، اللہ تانا نہیں دے رہا ہے. اللہ نے کہا کہ اگر میرے در پہ آؤ گے، معافی مانگو گے، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ 70 سال کے گناہ ہے، جاؤ جاؤ میں نہیں معاف کر رہا ہوں. 80 سال کے نافرمان ہو، جاؤ جاؤ میں نہیں معاف کر رہا ہوں. تم نے نمازیں نہیں پڑھی ہے، جاؤ جاؤ میں تمہیں معاف نہیں کر رہا ہوں. تم نے روزے نہیں رکھے ہیں، جاؤ جاؤ میں معاف نہیں کر رہا ہوں. اللہ نے کہا بوجھ لے کے آؤ، گناہوں کے انبار لے کے آؤ، زمین سے لے کر آسمانوں تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اس دنیا کی خلا کو بھر دو، آسمانوں کو بھر دو، 7 زمینوں کو بھر دو، 7 آسمانوں کو بھر دو، اس کائنات کے برابر کئی کائنات اور بھی بن جائے، ان تمام کائناتوں کو گناہوں سے بھر دو. قاتل بن جاؤ، زانی بن جاؤ، مجرم بن جاؤ، شرابی بن جاؤ، ہر قسم کے گناہ ہو تمہاری زندگی میں، ہر قسم کے گناہوں کے بعد، ہزاروں اور لاکھوں اور کروڑوں گناہوں کے بعد اگر تم میرے پاس آ جاؤ گے تو مجھے روٹا ہوا نہیں پاؤ گے، مجھے مہربان پاؤ گے، مجھے معاف کرنے والا پاؤ گے، مجھے دینے والا پاؤ گے، مجھے توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. اس لیے اللہ نے کہا توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف. عظیم دن اگر اس طرح نکل جائے بغیر توبہ کے، ہو گئی ہے عبادات ہم نے کی ہے، اپنی طاقت کے مطابق تراویح پڑھی ہے، اپنی عبادت کے طاقت کے مطابق ہم نے روزے رکھے ہیں، لیکن کیا مجال ہے کہ ہمارے روزے پورے ہوئے ہوں؟ ہمیں تو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے. کیا پتہ ہماری نمازیں قبول ہوئی ہوگی ساری کی سارے، کیا پتہ کسی کو نمازیں پڑھنا ہی نصیب نہ ہوئی ہو اس مہینے میں. گزر جاتے ہیں مہینے. میں نے پہلے دن کہا تھا رمضان شروع ہوا، میں نے کہا تھا کہ گزر جائے گا، افسوس کریں گے، ہاتھ ملیں گے. آج سوچے نہ وہ لوگ اپنی ضمیر کو جج بنا کے، اپنے گریبان میں جان کے دیکھے نہ جنہوں نے رمضان غفلت میں گزارا ہے. اللہ کا منادی اور مؤذن کہہ رہا تھا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کے طرف آؤ. اور یہ ادھر سے ادھر لیٹ رہا تھا، کروٹیں بدل رہا تھا، باہر نکل رہا تھا، برندے تک واپس جا کے لیٹ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، بازاروں میں گھوم رہے تھے، ادھر ادھر جا رہے تھے، سڑکوں پہ گھوم رہے تھے، گلیوں میں گھوم رہے تھے. گپ شپ کے لیے ٹائم تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے ٹائم تھا، ایک دوسرے کے پاس جانے کے لیے وقت تھا، بازار میں گھومنے کے لیے وقت ہے، اپنے سبزی اور کھانا لانے کے لیے، بندوبست کرنے کے لیے انسان کے پاس وقت ہے. لیکن 10 منٹ اگر اللہ کو یاد کرنے کے لیے انسان نکالنے کی کوشش کرے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کہاں ہے.
ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے، ہم اتنے فارغ کہاں ہے، ہمیں کہاں سے ایسا موقع مل سکتا ہے؟ اللہ معاف کر دے، یہ توفیق ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ خود دیتا ہے توفیق۔ انسان سمجھتا ہے نا میں نماز نہیں پڑھتا، میں نے نماز چھوڑ دی، میں روزے نہیں رکھتا، میں نے روزے چھوڑ دیے، میں فلاں کام نہیں کر رہا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اے بندے، تو کون ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے والا؟ تو کون ہوتا ہے روزے نہ رکھنے والا؟ اللہ توفیق نہیں دے رہا ہے، یہ بدبختی ہے۔ تو یہ نہ سمجھ کہ میں نماز نہیں پڑھتا، تو یہ نہ کہے کہ میں اچھا کام نہیں کرتا۔ تجھے تیرا ضمیر آج ملامت کرے گا، تجھے آج تیرا ضمیر کہے گا انسان تو نے کیا کر دیا، تو نے رمضان کو کتنی غفلتوں میں گزار دیا، کتنی نافرمانیوں میں گزار دیا۔ اللہ قبول کر دے ہمارے روزے، اللہ ہمارے ذکر و اذکاروں کو قبول کر دے۔ جس کسی نے کوئی ٹوٹی پھوٹی کوئی عبادت کی ہے اللہ قبول کر دے۔ اللہ آج کے دن ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آج کے دن صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بن گیا ہے، نظام بن گیا ہے۔ ایک مہینہ جن لوگوں نے صبح کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، ترتیب ان کی بن گئی ہے۔ عشاء کی نماز جن لوگوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے ایک مہینہ، عادت بن گئی ہے۔ اب عادت اگر نماز کے بعد چھوڑتا ہے تو وہ عادت نہیں ہے، وہ اپنی شیطانی حرکت ہے انسان کی۔ عادت بنانے کے لیے کوئی 4-5 سال عبادت تو نہیں کرنی پڑتی ہے، 10 دن انسان نے پابندی کے ساتھ، بلکہ ایک ہفتہ، 10 دن بھی زیادہ ہے، ایک ہفتہ پابندی کے ساتھ آپ نماز پڑھ لیں، آپ کو نماز کی عادت لگ گئی۔ تو جس انسان نے 4 ہفتے، ایک مہینہ پابندی کے ساتھ 5 کے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی، محنت کے ساتھ پڑھی، تو کیا اس کو اب بھی عادت بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی؟ کیا وہ اب بھی کوشش کرے گا کہ میں اپنی عادت بناؤں گا اس کے بعد؟ نہیں، عادتیں ہماری بن چکی ہے۔ عادتیں خراب نہ کیجیے گا، عادتیں خراب نہ کیجیے گا، ہم عادتیں خود خراب کر دیتے ہیں۔ کچھ تو ہمارے حالات ایسے ہیں، کچھ تو ہماری دنیاوی جو رخ ہے اس وقت وہ ایسا رواں ہے کہ ہمیں وہاں اپنی نمازوں کی پابندی کرنا ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ اور کچھ ہمارا اندر کا شیطان، ہمارا دل، ہماری ضمیر، ہماری سوچ وہ ہمیں عبادت کرنے نہیں دیتی، ہمارا ذہن ہمیں عبادت کرنے نہیں دیتا، اور پھر اوپر سے اصل شیطان وہ بھی کچھ ہمیں بھٹکا دیتا ہے، کچھ راستے وہ بھی ہمارے لیے نکال دیتا ہے۔ تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ایک نماز کے لیے یوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم اٹھ کے آتے ہیں، ایک نماز کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے صحت کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے کہ صحت کہہ رہی ہے، صحت اجازت نہیں دے رہی ہے کہ تمہیں بخار ہے تم نہ جاؤ، لیکن ہم صحت کی ٹکرا دیتے ہیں کہ نہیں ہم نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد دل ٹکرا رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو، لیکن ہم دل کو بھی ٹکرا دیتے ہیں، دل کا کہنا بھی نہیں مانتے ہیں، ہم دل کو بھی کہتے ہیں کہ دل تیری بھی نہیں مانیں گے، ہم نماز پڑھیں گے۔ یہ دوسرا مقابلہ ہوا۔ حالات، موسم صحیح نہیں ہے، یہ ہمارا تیسرا مقابلہ ہوا۔ مسجد میں لوگ کیا کہیں گے، یہ ہمارا چوتھا مقابلہ ہوا۔ پھر اٹھا نہیں جاتا ہے بسترے سے، وہ ہمارا ایک الگ مقابلہ ہوا۔ اب اٹھ گئے تو شیطان کہہ رہا ہے پانی ٹھنڈا ہے، اس کے ساتھ وضو کیسا کرو گے؟ ہمیں الگ جو ہے اس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے۔ اب دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے جماعت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہو، نماز ہے گھر میں ہی پڑھ لو مصلی، ہمیں وہاں اس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے۔ کئی رکاوٹ سنتے ہو کے، کئی جگہوں سے لڑ کے جھگڑ کے ہمیں اللہ کے حضور آ کے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایسی آسانی سے نماز نہیں پڑھنی پڑتی، ہزاروں رکاوٹیں ہم دور کرتے ہیں ایک ایک عبادت کے لیے، ایک ایک بات کے لیے، ایک ایک سجدے کے لیے۔ اور یہ عظیم سجدہ ہے، اقبال کہتا ہے یہ اخلاص کا سجدہ ہونا چاہیے۔ اقبال کہتا ہے کہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ بنا دے اقبال، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ بنا دے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ تو جھکتا اللہ کے حضور ہے، تو جھکتا مصلی پر ہے، تو صف میں جھک رہا ہے،
تو جے نماز پہ جھک رہا ہے، تو مسجد کی قالین میں اپنی مسیح اور خدا کے سامنے، رب لم یزل اور قادر مطلق کے سامنے جھک رہا ہے، لیکن تیری سوچ کہیں اور ہے، تیری نمازوں میں اخلاص نہیں رہی۔ اقبال نے شکوہ کیا تھا خدا سے کہ اللہ، مسلمان کسی وقت شان و شوکت والے تھے، مسلمانوں کا کبھی وقار تھا، مسلمانوں کے پاس بڑی بڑی سلطنتیں ہوتی تھی، مسلمانوں کے پاس ایک بڑی طاقت تھی، اللہ یہ سب کچھ تو نے ہم سے کیوں چھینا؟ ہمارے آباء و اجداد نے کتنی بڑی قربانی اور سلطنتیں قائم کی تھی، ایک نظام قائم کیا تھا، ایک شرعی نظام ہمیں دیا تھا، اللہ تو نے ہماری اتنی بڑی قربانیوں کو یک لمحہ اور یک لحظہ میں اس کو چٹکا دیا، ختم کر دیا۔ پھر جواب شکوہ میں اقبال نے خود کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ وہ جو لوگوں نے سلطنت بنائی تھی، وہ جن لوگوں نے عزت بنائی تھی، وہ جن لوگوں کی حیثیت اور وقار اور مقام تھا، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مرتبہ دیا تھا، جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے بڑی بڑی حکومتیں دی تھی، تو کیا وہ حکومتیں وہ گھر میں بیٹھ کے اپنی چارپائیوں پہ لیٹ کے وہاں خدا نے لا کے ان کی گود میں ڈالی تھی؟ نہیں، انہوں نے محنت کی تھی، انہوں نے کوشش کی تھی، انہوں نے جدوجہد کی تھی، انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تھا، انہوں نے شریعت کو سینے سے لگایا تھا، انہوں نے اللہ کا کہنا مانا تھا، اس لیے جو انہوں نے خدا سے مانا اللہ نے انہیں عطا کر دیا۔ اور آج تم نے اللہ کا کہنا ماننا چھوڑ دیا، اللہ کے حکم پہ چلنا چھوڑ دیا، اللہ کی شریعت پہ چلنا چھوڑ دیا، تو یہ وجہ یہ نہیں ہے، اقبال کہتا ہے کہ جو آج مسلمان تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو، کمزور ہو رہے ہو، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری وقار کو ختم کر دیا، یا اللہ کا قانون ان لوگوں کے لیے کچھ اور تھا اور آپ لوگوں کے لیے اللہ نے کوئی الگ سا قانون بنایا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میں اللہ وہی اللہ ہوں جس اللہ نے آدم کو پیدا کیا تھا، میں اللہ وہی اللہ ہوں جس اللہ نے آدم کو جنت سے نکال کے دنیا پہ بھیجا تھا، تو پھر دنیا پہ آدم علیہ السلام کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا تھا۔ میں وہی اللہ ہوں جس کو یونس نے مچھلی کی پیٹ میں پکارا تھا، تو میں خدا مچھلی کی پیٹ میں اس کی دستگیری سننے کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ میں وہی خدا ہوں کہ مصر کے جیلوں میں، مصر کے زندانوں میں، جیلوں میں اور ہتھکڑیوں میں، زندانوں کے پیچھے جب یوسف نے مجھے پکارا تو میں نے اس کی پکار وہاں سنی، میں نے اس کی دستگیری وہاں کی۔ میں وہی خدا ہوں جب مجھے میرے محبوب نے طائف میں پکارا تو میں نے اس کی دستگیری وہاں کی، مدینے میں پکارا تو میں نے اس کی دستگیری وہاں کی، مکے میں پکارا تو میں نے اس کی دستگیری وہاں کی۔ جہاں جہاں مجھے میرے بندوں نے پکارا، جہاں جہاں میرے رب بندوں نے میرے سامنے اپنے خواہشات کو رکھا، اپنی ضروریات کو رکھا، اپنی بیماریوں کو رکھا، اپنی پریشانیوں کو رکھا، اپنے ہر دکھ کو رکھا، اپنے ہر دکھ کو اور درد کو رکھا، میں نے اپنے بندے کے لیے وہی آ کے اس بندے کے مشکلات کے لیے انتظام اسی جگہ پہ کیا ہے۔ اللہ نے آج یہ نہیں فرمایا ہے، میں نے شروع میں عرض کر دی کہ اللہ آج بھی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوا کے لاؤ، تم کسی اور افیسر سے لکھوا کے لاؤ، تم اپنے درخواست پر کسی سے دستخط کروا کے لاؤ، تم اپنے درخواست جو توبہ کا درخواست دے رہے ہو اس کو لکھ کے لاؤ۔ نہیں، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے ہو، بندو دل میں درد پیدا کرو، دل میں لاؤ یار ہم نے زیادتی کری، دل میں یہ احساس پیدا کر دو کہ ہم سے غفلت ہو گئی ہے، ہم گناہ کر چکے ہیں، ہم نافرمانیاں کر چکے ہیں، کم از کم یہ ہمارا دلی تصور ہونا چاہیے، تب جا کے اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے گا۔ اب اللہ معاف کرنے والا ہے، تمہیں ایک مضمون میں نے یہ سمجھایا، اللہ
معاف کرنے والا ہے۔ اور کس طرح معاف کرنے والا ہے؟ ایسا معاف کرنے والا ہے، میں نے کہا کہ ایک آنسو پر، آنسو نہیں ہے، رونی ایک شکل بنانے پر، رونی شکل بھی نہیں بنا سکتے ہیں، زبان سے اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ یا اللہ میرا توبہ ہے کہنے پر اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو دل میں یا اللہ میرا توبہ ہے اور دل میں درد پیدا کرنے کے بعد، یہ تصور پیدا کرنے کے بعد کہ اللہ میرے تمام گناہوں سے توبہ ہے، اللہ 80 اور 90 سالوں کے گناہوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ یکفر عنہم سیئاتہم، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یکفر یہ کس کو کہتے ہیں؟ یکفر عربی کا لفظ ہے اور کہتے ہیں کسی چیز کو جڑ سے نکالنا، بالکل ایک چیز کی بنیادی ہی ختم کرنا، جڑیں ہی ختم کرنا۔ تو اللہ رب العزت توبہ کرنے کے بعد جب انسان کے اندر تقوی اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو اللہ نے کہا یکفر، میں معاف کرتا ہوں ان کے گناہوں کو، اور ایسا معاف کرتا ہوں کہ بالکل جڑوں سے خاتمہ کر دوں۔ اب اللہ کیا ہے؟ اللہ کی طاقت کیا ہے؟ اللہ کی قوت کیا ہے؟ اگر اللہ سارے کے سارے لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام کافروں کو، دنیا کے سارے لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے تو اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ اللہ تو نے کیوں ان کو جہنم میں ڈالا؟ اور اگر تمام لوگوں کو اللہ رب العزت اٹھا کے جنت میں ڈالے تو اللہ سے تب بھی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ اللہ تو نے کیوں ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ اتنا قادر اور مختار کل ذات ہے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ معاف نہ کرے تو اس کی مرضی ہے۔ اس کے باوجود اللہ معاف کر رہا ہے۔ کیا سکھا رہا ہے؟ کیا بتلا رہا ہے؟ کیا تصور دے رہا ہے خدا؟ کیا انسان میں طاقتوں کا مالک، میں قوتوں کا مالک، میرا ایک فرشتہ جبرائیل امین جس کو میں نے 70 پر دیے ہیں، اس کا ایک پر اتنا ہے کہ اگر وہ اپنے ایک پر کو کھول دے تو زمین و آسمان کے درمیان خلاؤں کو بھر دے، اور یہ ایسا ایک پر نہیں ہے، اس کے پاس 70 پر ہے۔ اگر جبرائیل امین اپنے پر کا ایک کونا اس پوری دنیا کے نیچے دے دے تو اس دنیا کو اپنے پر کے ایک کونے پہ اٹھا کے آسمانوں تک لے کے جائے اور وہاں سے الٹا پٹک کے رکھ دے۔ میں اللہ وہ جب میرے پیغمبر نے کہا، میرے رسول نے کہا کہ میں تیری مخلوق کے لیے دعوت کر رہا ہوں تو دسترخوان سجے، بڑے بڑے دسترخوان لگے، اللہ نے کہا کہ تمام مخلوقات کی دعوت ہے، اس نے کہا ہاں تمام مخلوقات کی، تو رسول سے فرمایا کہ کہاں کے مخلوقات سے شروع کر دوں؟ سمندری مخلوق پہلے آ جائے یا خشکی کے مخلوق؟ تو رسول نے کہا سمندری مخلوق۔ اللہ نے ایک مچھلی کو آرڈر کیا، کئی مہینوں کا تیار کیا ہوا دسترخوان، ایک مچھلی ایک کونے سے شروع ہوئی، دوسرے کونے سے نکل گئی، پیغمبر کا تیار کیا ہوا سارے کا سارا دسترخوان ایک ہی نوالے میں ہڑپ کر دیا۔ اب پیغمبر کے طرف مچھلی دیکھنے لگی کہ دو نا، تم نے دعوت کی تھی، کہا کیا دوں؟ کئی مہینوں کا تیار کیا ہوا راشن ساری مخلوقات کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، مچھلیوں کے لیے، انسان کے لیے، جنات کے لیے، میں نے جو کچھ تیار کیا تھا وہ تم نے ایک لقمے میں ہڑپ کر دیا، اب مجھے کہتے ہو کہ اور دو؟ اس نے کہا غلطی ہو گئی، آج تمہارے دعوت پہ آئے، ایک لقمہ یہ کھایا، 2 لقمے میرے اور بھی رہتے ہیں، جو لقمہ ایک تم نے مجھے ایک دن دیا ہے، ایسا میرا رب دن میں مجھے 3 لقمے کھلاتا ہے۔ اتنا بڑا رازق، اتنا بڑا رازق، وہ رازق کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی تو اللہ نے کہا جبرائیل امین جاؤ اس بستی کے نیچے اپنا ایک پر دو اور اس بستی کو اپنے پر پہ اٹھاؤ۔ جبرائیل امین نے بستی کے نیچے پر دیا اور اس بستی کو اٹھاتے گئے اٹھاتے گئے اٹھاتے گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس بستی کو اتنا اٹھایا، یہ چلا رہے ہیں، اس کے مرد بھی چلا رہے ہیں، عورتیں بھی چلا رہی ہیں، بوڑھے اور جوان
بچے سارے چلا رہے ہیں کہ ان کی چیخیں، ان کی پکاریں، ان کی رونے کی آواز آسمانی مخلوق فرشتوں نے سنی کہ آج اتنے قریب میں کون رو رہا ہے۔ اللہ نے کہا وہاں سے جبرائیل امین اس بستی کو الٹا کر کے پٹک دے زمین پر۔ اللہ اتنی طاقت ہے اللہ کی، اللہ معاف کر دے توبہ اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے، لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت، میری نرمی، میری مہربانی، میری معاف کرنا یہ میرے غضب پر سبقت کر چکا ہے، میں انتقام لینے والا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نے تلوار کو دیکھا اور میں نے چاہا، میں نے کہا کہ اللہ میں نے بہت تلوار چلائی ہے، میں نے بہت سارے کافروں کے سر قلم کیے ہیں، میں نے بہت سارے کافروں کو جہنم حاصل کیا ہے، آج میں پیغمبر کی تلوار کو دیکھوں گا کہ پیغمبر تلوار کس طرح سے چلا رہا ہے۔ پیغمبر جب گردن کاٹنے پہ آتا ہے تو پیغمبر کسی کا گردن کس طرح سے کاٹتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا۔ پیغمبر نے فرمایا عمر پتہ ہے جو نبی کو قتل کرے وہ بھی جہنمی، اور جو نبی کے ہاتھوں قتل ہو جائے، مردار ہو جائے، وہ بھی جہنمی ہے۔ میں لوگوں کو جنت بھیجنے آیا ہوں، جہنم بھیجنے نہیں آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے، مفسرین اور تاریخ والے لکھتے ہیں 70 غزوے کی ہے، 70 جہادوں میں بنفس نفیس پیغمبر خود شریک ہوئے ہیں۔ ان تمام زندگی میں 63 سال پیغمبر کی زندگی ہے، 23 سالہ نبوت کی زندگی ہے، 17 غزوات ہوئے ہیں۔ ان ساری زندگی میں پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو بھی نہیں مارا ہے، معاف کیا ہے۔ پیغمبر جب مکے کو فتح کر کے مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو سر جھکا کے داخل ہو رہے ہیں۔ لا تشریف علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی ملامتی نہیں ہے، میں اعلان کر رہا ہوں جو بیت اللہ میں داخل ہوا وہ معاف ہے، جو فلاں صحابی کے گھر میں داخل ہوا وہ معاف ہے، جس نے ہتھیار ڈال دی وہ معاف ہے، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا وہ معاف ہے۔ ہاں جو تلوار لے کے میرے مقابلے کے لیے نکل جائے گا آج میں پھر اس کو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میں فتح مکے کے لیے آ رہا ہوں، مکے کو فتح کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کو کس طرح سے نکالا گیا تھا، غار میں پیغمبر کیوں چھپے تھے، ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پر پیغمبر کو کیوں اٹھایا تھا، گھر کا محاصرہ کیوں کیا گیا تھا۔ یہ وہ ظالم دشمن ہے کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بھگایا تھا، تنگ کیا تھا مکے میں پیغمبر کی زندگی کو تنگ کیا تھا، لیکن واپسی پہ جب اللہ اسی نبی کو، اسی پیغمبر کو بادشاہ بنا کے بھیج رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں انتقام لینے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، میں معافی کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی معاف کر رہا ہے، خدا معاف کر رہا ہے تو خدا کے بندے بھی معاف کر رہے ہیں، بس بات سمجھ آئی ہوگی۔ خدا معاف کر رہا ہے تو جو خدا کے بندے ہوں گے وہ بھی معاف کریں گے، اور جو خدا کے بندے نہیں ہوں گے وہ معاف نہیں کرتے ہیں تو میرا ان سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ ناراض ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بات یہاں نکال رہا ہوں، رشتے توڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، ناطے توڑے ہوتے ہیں، تعلق ختم کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں ہیں، لوگ جاتے ہیں معافی مانگتے ہیں، یہ جو ہے معافی نہیں قبول کرتے ہیں، وہ بری ذمہ ہے، وہ آیا اس نے معافی مانگی، اب تم معافی نہیں دے رہے ہو، اس کو معاف نہیں کر رہے ہو، اب ظالم تم ہو، اب بدبخت تم ہو، اب کمزوری تمہاری ہے، اس لیے معاف کرنا سیکھیے، اس لیے درگزر کرنا سیکھیے، پگھلنا سیکھیے۔ آپ کے سامنے آپ کے گھر میں کوئی آیا، آپ کا چوٹ آیا، آپ کا رشتہ دار آیا، اس نے کہا ہو گئی یہ لفظ ہو جاتی ہے، لڑائی نہیں ہوتی ہے کوئی فرشتہ اس مجلس میں، ہے کوئی ایسا انسان جو لڑائی نہ کرتا ہو، ہے کوئی ایسا انسان جس کو غصہ نہ آتا ہو؟ غصہ آ جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ سال آ سال بس ایک دوسرے کے ساتھ لوٹے رہے۔ اللہ کے بندے ہوئے آج تو آج انشاءاللہ
وہ معاف کروانے کے لیے نہیں آئیں گے. جو ہمارے ساتھ ناراض ہے ہم خود اس کے پاس جائیں گے, اس سے معافی مانگیں گے کہ آپ سے جو زیادتی ہم نے آپ کے ساتھ کی ہے, ہمارے زیادتیوں کو, ہمارے گناہوں کو, کسی کو گالیاں دی ہے, کسی کا حق کھایا ہے, اس کو اس کا حق واپس کر دو. گالی اور زبان کی تکلیف دی ہے تو زبانی اس سے جا کے معافی مانگو کہ بندے یہ کام مجھ سے ہوا ہے, یہ زیادتیاں مجھ سے ہوئی ہے, میرے غلطی کو معاف کر دے. انشاءاللہ اس معافی کے ذریعے اللہ رب العزت کسی کی عزت کو بھی کم نہیں کرے گا.